مجھے ایک بات بتائیے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم کسی کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور اسی کوشش میں خود کو کھو بیٹھے؟ کیا کبھی کسی کے ایک میسج نے تمہارا پورا دن بنا دیا اور اسی شخص کے ایک اگنور نے تمہاری پوری رات خراب کر دی؟ کیا کبھی تم نے فون ہاتھ میں پکڑ کر بار بار اسکرین دیکھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی نیا میسج نہیں آیا، پھر بھی آپ کے دل میں ایک امید تھی شاید ابھی آ جائے؟ اگر تم نے کبھی زندگی میں یہ سب محسوس کیا ہے تو آج کی ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ آج ہم صرف سیلف ریسپیکٹ کی بات نہیں کریں گے، آج ہم اس ریزن کی بات کریں گے جس کی وجہ سے لوگ اپنی ویلیو بھول جاتے ہیں، اور میں آپ کو 5 ایسے مائنڈ سیٹ شفٹس بتاؤں گی جو اگر تم نے واقعی سمجھ لیے تو تم واقعی لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے اور اپنی زندگی واپس اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دو گے۔ میرا نام ہے رابعہ جاوید، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال، آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے ویورز، اگر تم اپنی زندگی میں زیادہ عزت، زیادہ سکون اور زیادہ اعتماد چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخری پوائنٹ وہ ہے جو اکثر لوگوں کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ان کا مسائل کسی کا چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن اکثر مسائل وہ نہیں ہوتا، اصل مسائل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی ایک شخص کے رپلائی سے تم خوش ہوتے ہو اور اسی شخص کی خاموشی سے تم ٹوٹ جاتے ہو تو آپ کی خوشی اور سکون کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے یا اس کے؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ خود کو کھو دیتے ہیں۔ آپ امیجن کریں، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا شخص صبح اٹھتے ہی اپنے گولز کے بارے میں سوچتا ہے، اور دوسرا شخص صبح اٹھتے ہی ایک چیز سوچتا ہے، اس نے میسج کیا یا نہیں۔ پہلے شخص کا دن اس کے مقصد سے شروع ہوتا ہے، دوسرے شخص کا دن کسی اور کے رویے سے۔ اب ذرا بتائیں، ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ دیکھو، محبت بری چیز نہیں، دوستی بھی بری چیز نہیں، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جانا یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن جب تمہاری خوشی، تمہارا اعتماد، تمہارا سکون سب کچھ کسی ایک انسان سے جڑ جائے نا، تو پھر مسائل ہی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ لوگ ریڈ سگنلز کو دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ پہلی بار جب کوئی وعدہ توڑتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوسری بار توڑتا ہے تم کہتے ہو شاید مجبور ہوگا، تیسری بار بھی وہی کرتا ہے اور تم پھر بھی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہو۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا تم ہمیشہ اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہو، اپنے لیے نہیں؟ شاید میں اس سے بہتر سلوک ڈیزرو کرتا ہوں۔ یہ بات میرے ویورز کو شاید سخت لگے، لیکن یاد رکھیں، لوگ تمہیں وہ نہیں دیتے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو، لوگ تمہیں وہ دیتے ہیں جو تم ایکسیپٹ کرتے ہو۔ اگر آپ ہر بار ڈس ریسپیکٹ برداشت کرو گے تو سامنے والے کو لگے گا یہ نارمل ہے، اگر تم ہر بار اگنور ہونے کے بعد واپس چلے جاؤ گے تو سامنے والے کو کیا لگے گا، یہ تو ہمیشہ واپس آ ہی جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تم اس کی پریورٹی نہیں رہتے، تم اس کے لیے آپشن بن جاتے ہو۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان اکثر انہی چیزوں کی زیادہ قدر کرتا ہے جس کی کچھ لیمٹس ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے مشکل بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو پہچانو۔ ہر وقت سب کے لیے اویلیبل رہنا، ہر وقت حاضر رہنا، ہر وقت دوسروں کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا، یہ محبت نہیں، یہ خود کو بھول جانا ہے۔ فرض کریں ایک لڑکا یا لڑکی ہے، وہ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کسی کے لیے وقت نکالتا ہے، ہر کسی کی مدد کرتا ہے، ہر کسی کو غلط اور صحیح سمجھاتا ہے، لیکن جب اسے ضرورت پڑتی ہے بہت کم لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو پھر کوئی بھی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے سب کو اپنی ویلیو سکھائی ہی نہیں۔ اس نے سب کو یہ سکھا دیا کہ وہ ہمیشہ سب کے لیے اویلیبل رہے گا۔ کچھ لوگ کسی کے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہنسنا چھوڑ دیتے ہیں، خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خود کو بھی کھو دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو سزا تم خود کو کیوں دے رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے، تمہاری زندگی کسی ایک انسان کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، لیکن بہت لوگ اسے ختم سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس دن تمہیں کوئی چھوڑ کر جائے اس دن تم اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دو، اپنے خوابوں پر ڈبل محنت کرو، اپنی شخصیت پر ٹرپل محنت کرو، اپنی کمزوریوں کو طاقت بنا دو، اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ ایک دن تمہیں خود پر فخر ہو۔ یاد رکھو، کسی کو واپس لانے کے لیے بہترین طریقہ اس کے پیچھے بھاگنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اتنا بہتر بنا لینا ہے کہ لوگ تمہیں کھونے پر افسوس کریں۔ کسی کے جانے پر ہرگز مت ٹوٹو، اتنے مضبوط بن جاؤ کہ تمہاری کامیابی جواب بن جائے۔ پہلی تبدیلی، اپنی ویلیوز کو لوگوں کے رپلائی سے مت ناپو۔ دوسری تبدیلی، جو لوگ مسلسل تمہیں کنفیوز رکھتے ہیں نا، ان سے ڈسٹینس رکھو۔ ڈسٹینس رکھنا نفرت نہیں ہوتا، خود کی پروٹیکشن ہوتا ہے۔ تیسری تبدیلی، اپنی زندگی میں کوئی مقصد پیدا کرو۔
चौथी तब्दीली, अपनी इज्जत की हदें मुकर्रर करो। पांचवी तब्दीली, अपनी खुशी का मरकज खुद बनिए। आजादी क्या है? असल आजादी ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोग हों। असल आजादी ये होती है अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप फिर भी अपनी वैल्यू ना भूलें। असल ताकत ये नहीं होती आपकी कि सब आपको पसंद करें। असल ताकत ये है कि तुम खुद भी अपनी इज्जत करो। नंबर वन, जिस चीज को तुम बर्दाश्त करते हो लोग उसे नॉर्मल समझ लेते हैं। जरा गौर करें, अगर कोई शख्स तुमसे बार बार वादा करे और हर बार तोड़ दे और तुम हर बार खामोश रहो तो सामने वाले को क्या पैगाम जाता है? यही ना, ये बर्दाश्त कर लेगा। लोग अक्सर तुम्हारी खामोशी को समझदारी नहीं समझते, वो इसे इजाजत समझ लेते हैं। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर गलत चीज को बर्दाश्त करना भी जरूरी नहीं। नंबर टू, अपनी खुशी किसी एक इंसान के साथ हरगिज मत जोड़े। बहुत से लोग एक ये गलती करते हैं, वो अपनी खुशी, अपना सुकून, अपना मूड सब कुछ एक इंसान के रवैये से जोड़ देते हैं। अगर वो खुश है तो ये खुश हैं, अगर वो नाराज है तो ये परेशान है, अगर वो जवाब दे दे तो दिन अच्छा, अगर जवाब ना दे तो पूरी रात खराब। जरा सोचिए, क्या वाकई तुम्हारी जिंदगी की इतनी कम अहमियत है कि वो किसी और के एक मैसेज पर खड़ी हो? तुम्हारी खुशी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में हरगिज नहीं। लोग तुम्हें वही अहमियत देते हैं जो तुम खुद को देते हो। ये दुनिया ना बहुत अजीब है, लोग तुम्हारे अल्फाजों से कम और तुम्हारे रवैये से ज्यादा सीखते हैं। अगर तुम खुद अपनी कदर नहीं करोगे ना तो दूसरों से कदर की उम्मीद रखना मुश्किल है। जब तुम सबके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर वक्त दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करते रहते हो, तो आस्ता आस्ता लोग तुम्हें ऑप्शन समझने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी, अपने वक्त और अपनी इज्जत की कदर करना शुरू करते हो ना, तब लोग भी तुम्हें मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू कर देते हैं। नंबर फोर, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप सख्त दिल हो जाएं, सॉफ्टनेस ही खो दें। कुछ लोग समझते हैं कि अपनी इज्जत करने का मतलब सर्द मिजाज बन जाना। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम मोहब्बत करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपनी मोहब्बत के साथ अपनी इज्जत भी बचाओ। तुम सबके साथ अच्छे रहो, मुखलिस रहो, नरम दिल रहो, लेकिन इतने भी नरम मत बन जाओ कि लोग तुम्हें तोड़ना शुरू कर दें। नंबर फाइव, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, आपकी जिंदगी वाकई बदलना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आता है जब इंसान थक जाता है इंतजार से, वजाहतों से, लोगों को मनाने से, और फिर वो एक फैसला लेता है, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और बिलीव मी, यही वो लम्हा होता है जहाँ से असल तब्दीली शुरू होती है। तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो, तुम हर किसी को खुश करना छोड़ देते हो, तुम अपनी तवानाई वहां लगाना शुरू कर देते हो जहां तुम्हें वाकई फायदा हो, और फिर आस्ता आस्ता तुम्हारा एतमाद वापस आता है, और सबसे अहम, तुम खुद को दोबारा पा लेते हो। और आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको किसी की जिंदगी में रहने के लिए अपना सुकून, अपनी इज्जत, अपनी खुशी और अपनी पहचान कुर्बान करनी पड़े, तो क्या वाकई वो जगह तुम्हारे लिए बनी है? मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमेशा याद रखें, जो लोग सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी पसंद करते हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हें भी पसंद करते हो। इसीलिए अपने आप को चुनो, खुद को अहम समझो, खुद को इतनी इज्जत दो कि दुनिया में तुम्हें इज्जत देने पर मजबूर हो जाए। और बिलीव मी, जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू समझ ली, उस दिन आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे और लोग तुम्हें मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दिलों में हमेशा अल्लाह सुब्हाना तआला को याद रखिए और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।